ایک بیوہ نے اپنے بیٹے کی یونیورسٹی کی فیس ادا کرنے کے لیے اپنا گھر گروی رکھا اور وڈیرے سے 2 لاکھ کا قرض لیا۔ وڈیرا حاکم داد ویسے تو ایک منافق انسان تھا اور یہ کسی صورت نہیں چاہتا تھا کہ گاؤں کے غریب لوگ آگے بڑھیں یا ان کے بیٹے پڑھ لکھ جائیں۔ وہ بیوہ کی کسی صورت مدد نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن یہ سوچتے ہوئے اس نے بیوہ کو قرض دیا کہ اس بیچاری کے تو وسائل نہیں ہیں، یہ 2 مہینے کے مختصر عرصے میں کیسے قرض چکائے گی؟ 2 مہینے بعد اس کے گھر پر قبضہ کر لوں گا اور وہاں پر اپنے جانوروں کا باڑا بنا لوں گا۔ اس کا بیٹا کون سا کوئی بڑا آفیسر بن جائے گا جو مجھ سے یہ قبضہ چھڑوائے گا، اور اس کی ایسی ہمت، اور کل کو قرض ادا کرے گا۔ 2 مہینے بعد بیوہ قرض واپس کرنے میں ناکام ہوئی تو وڈیرے کے آدمیوں نے اپنے مالک کے حکم سے بیوہ رضیہ بی بی کو گھر سے نکالنا چاہا، لیکن وہ بیچاری یہی کہہ رہی تھی کہ وڈیرے نے مجھے 6 مہینے کی مہلت دی تھی، لیکن اب وقت سے پہلے قرض کی واپسی کی ڈیمانڈ کیوں کر رہے ہو؟ ان کے سامان کو گھر سے باہر پھینک دیا گیا اور گھر کو آگ لگا دی گئی۔ اس نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی تو وڈیرے کی آدمیوں نے رضیہ کے بال کاٹنے شروع کیے اور اس پر شکاری کتے چھوڑ دیے۔ وڈیرے کا بیٹا ظفر سلطان اس لمحے سے لطف اندوز ہو رہا تھا اور اس نے اپنے موبائل سے اس لمحے کی ویڈیو بنانا شروع کی کہ اچانک دور سے کچھ گاڑیاں دھول اڑاتی ہوئی آ رہی تھیں۔ حاکم داد نے غور سے دیکھا تو اس گاڑی میں میرا باپ ایک حجام تھا جو گاؤں والوں کی حجامت کرتا تھا۔ وہ ان کا سمجھو ملازم تھا، لیکن گاؤں والے میرے باپ کا استعمال کر رہے تھے۔ وہ بال کٹوانے یا حجامت بنوانے کے پیسے بالکل نہیں دیتے تھے، بلکہ یہاں ہمارے گاؤں میں یہی رواج تھا، جو کہ کافی قدیم رواج تھا، کہ لوگ 1 سال بعد حجامت کرنے کا صلہ گندم کی بوریوں کی صورت میں ہی دیتے تھے۔ یوں ابا کو اپنی محنت اور مزدوری کا صلہ 1 سال بعد ملتا تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ گاؤں کے چند گھر ہی ایسے تھے جو گندم پک جانے اور اس کی کٹائی کے موقع پر ابا کو معاوضے کے طور پر یہ بوریاں دیتے، لیکن اکثر ایسے لوگ تھے جو ہیلے بہانے کر کے ابا کو گھر سے خالی ہاتھ واپس بھیج دیتے تھے۔ اس وقت میں 5 برس کا تھا جب ابا ایک ایک گھر کے دروازے پر جاتے، ان سے معاوضے کی درخواست کرتے، مگر افسوس کہ اس کے باوجود لوگ ابا کو خالی ہاتھ واپس بھیج دیتے۔ وہ ابا کو کمی سمجھتے تھے، ایک نکارہ۔ یہی کہتے تھے کہ کل آنا، پرسوں۔ افسوس کبھی ایسا نہ ہو سکا، ابا کو پورا معاوضہ کبھی نہ ملا۔ حالانکہ یہ گاؤں والوں سے معاہدہ طے ہوا تھا کہ وہ سال کے آخر میں گندم کی کٹائی کے موقع پر ہر گھر کو 2 بوریاں گندم کی 2 بوریاں دیں گے۔ حالانکہ یہ کوئی بڑا معاوضہ نہیں تھا، مگر اس کے باوجود کسی گھر سے آدھی بوری ملتی تو کسی گھر سے 5 کلو گندم۔ کچھ تو ایسے ظالم لوگ تھے جو 1 کلو گندم شاپر میں ڈال کر ابا کو دیتے، جیسے کہ ابا ان سے خیرات لے رہا ہو۔ یہ ہے تمہاری سال بھر کی کمائی۔ مجھے یہ سب دیکھ کر افسوس ہوتا تھا، ابا کی بے بسی دیکھ کر میں روتا تھا۔ ابا سے یہی کہتا تھا کہ یا تو آپ یہ پیشہ چھوڑ دیں، شیو بنانے کے 20 روپے اور بال کٹوانے کے 50 روپے، یہ آپ ریٹ فکس کریں، یا پھر یہ کام ہی چھوڑ دیں۔ میرا باپ مجبور تھا، وہ مجھ سے یہی کہتا تھا کہ بیٹا، میں برسوں سے یہی کام کر رہا ہوں، میرے باپ دادا کا یہی کام تھا، گاؤں والوں کی میں خدمت کرتا ہوں، مجھے کبھی پیسوں کا لالچ نہیں، لیکن یہ لوگ بہت ناانصاف ہیں، یہ معاوضہ نہیں دیتے اور میں یہ کام کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ بیٹا مجھے تو کوئی دوسرا کام نہیں آتا، ابھی تم چھوٹے ہو، تمہاری بہن وہ بھی چھوٹی ہے، پڑھ رہے ہو دونوں، اور تمہاری وجہ سے یہ کام کرنا یہ میری مجبوری ہے، ورنہ میرا تو یہی ارادہ تھا کہ میں اس کام کو ترک کر دوں، شہر میں جا کر مزدوری کروں۔ میں مستری یہ کام جانتا ہوں، لیکن میں تم لوگوں کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا، ابھی تم بہت چھوٹے ہو اور تمہاری ماں وہ بھی تو گھر میں اکیلی ہے، انہیں کون سنبھالے گا؟ ابا کی بات ٹھیک تھی، ان مجبوریوں کو دیکھ کر مجھے افسوس ہوتا تھا، اور سب سے زیادہ افسوس مجھے اسی بات کا ہوتا تھا جب وڈیرا حاکم داد کا کوئی آدمی گھر سے باہر آواز لگاتا، اوئے بلو حجام، جلدی باہر آ، وڈیرا تجھے اپنے ڈیرے پر بلا رہا ہے، جلدی کر۔ اس بات کو وہ سمجھ جاتے تھے کہ آج اس کی شامت آنے والی ہے۔ وہاں وڈیرے کی ڈیرے پر موجود لوگ ابا کی حیثیت کا مذاق اڑاتے تھے، ایک ایک کر کے
تمام لوگ حجامت بنواتے تھے، وہ بھی مفت۔ اور سب سے پہلے ابا حاکم داد کی شیو کرتا، اس کے بالوں کی کٹنگ کرتا، اس کے بعد اس کے چمچوں کی باری آتی، وہ سب مفت خوری کرتے تھے۔ ایک ایک کر کے تمام لوگ ابا سے حجامت بنواتے، وہ بھی بغیر کسی معاوضے کے۔ اور مسلسل 2 گھنٹے کی محنت کے بعد حاکم داد اپنے آدمیوں کو آواز دے کر کہتا، اوئے کوئی رہ گیا ہے تو جلدی کرو، بلو نہیں آیا ہوا ہے، یہی موقع ہے، اس سے حجامت بنوا لو۔ پھر سب یہ بات سن کر ہنستے تھے۔ ایک دن ابا ڈیرے پر گیا، تقریباً 20 لوگوں کی اس نے حجامت بنائی، اور بعد میں حاکم سے کہا کہ سائیں، میں ایک غریب انسان ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور مہنگائی حد سے زیادہ، گھر میں آٹا نہیں ہے، گندم کی کٹائی میں ابھی بھی 2 مہینے باقی ہیں، اگر کچھ مدد کریں گے تو آپ کو دعائیں دوں گا۔ حاکم یہ بات سنا اور کہنے لگا کہ بلو تو بڑا ناشکرا ہے اور خدمت خلق سے دور بھاگتا ہے۔ ایک تیرا باپ تھا، واہ کیا بات تھی چچا غلام نبی کی، صبح سے لے کر شام تک وہ گاؤں والوں کی حجامت بناتا تھا، اور اس بات کو وہ عبادت سمجھتا تھا، دل سے یہ کام کرتا تھا، کسی سے کبھی اس نے معاوضہ نہ لیا۔ ہاں اگر کوئی شخص اپنی خوشی سے اس کی جیب میں کوئی 54 58 ڈال دیتا تو وہ لے لیتا تھا، لیکن کبھی اس نے پیسوں کی ڈیمانڈ نہیں کی تھی۔ یہ تھا تمہارا باپ، اور ایک تم ہو لالچی انسان، تم نے اپنے مرحوم والد کا نام مٹی میں ملا دیا ہے، ہر وقت معاوضہ معاوضہ، پیسہ، ایسی ہی باتیں کرتے ہو، اور کبھی کسی سے آٹا مانگتے ہو، کبھی روپیہ، ہر وقت روتے رہتے ہو، نا شکرے ہو۔ میرے باپ نے حاکم سے کہا کہ سائیں، مہنگائی آپ کے سامنے ہے، ہر چیز مہنگی ہو چکی ہے۔ حاکم نے میرے باپ سے کہا، اچھا اب رونا بند کر، راجو پہلوان کی ٹھیک سے مالش کر، کل اس کی بہت بڑے پہلوان کے ساتھ کشتی ہے، بہت بڑی لڑائی ہونے والی ہے، اگر یہ ہار گیا تو پورے گاؤں کا نام بدنام ہو جائے گا، جلدی سے اس کی اچھی طرح مالش کر اور پھر میں تمہیں پیسے دوں گا۔ میرا باپ جو پہلے ہی بیچارہ تھکا ہوا تھا، تقریباً 20 25 لوگوں کی حجامت بنا چکا تھا، اب وہ راجو پہلوان کی مالش کرنے لگا۔ تقریباً آدھا گھنٹہ وہ اس کی مالش کرتا رہا، اور پھر اس کے بعد حاکم داد کے سامنے آیا اور کہا کہ سائیں کچھ پیسے دے دے، میں نے یہاں آپ کی بیٹھک پر 3 سے 4 گھنٹے کام کیا ہے، میں تھک چکا ہوں۔ حاکم داد نے جوتا اٹھایا اور ابا سے کہا کہ جلدی کر، مرغا بن۔ ابا اس کی منت کر رہا تھا کہ میں بزرگ ہوں، ایسا ظلم مت کریں، لیکن اس نے کہا جلدی سے مرغا بنو، ورنہ تیری بیوی کو گھر سے اٹھا لوں گا۔ لوگ ہنس رہے تھے، میرے باپ کی بے بسی اور مظلومیت کا مذاق اڑا رہے تھے۔ اس نے تمام لوگوں کے سامنے ابا کو مرغا بنایا، جو کہ اس حاکم داد سے 10 سال بڑے تھے، اور پھر ابا کو جوتے مار رہا تھا اور یہی کہہ رہا تھا کہ کتنے پیسے چاہیے، 200 روپیہ ملے گا اگر 200 جوتے کھانے کے لیے تیار ہو، چل بھاگ یہاں سے، بڑا آیا معاوضہ لینے والا۔ ابا روتے ہوئے وہاں سے واپس آئے تھے، گھر میں داخل ہوئے تب بھی وہ رو رہے تھے۔ میں نے ابا سے پوچھا کہ ابا کیا ہوا، مجھے بتائیں تو۔ وہ مجھے نہیں بتا رہے تھے، میری ماں وہ بھی پوچھ رہی تھی، میری ماں کو بھی کچھ نہیں بتا رہے تھے، وہ ہر وقت سہمے ہوئے رہتے، وڈیرے حاکم سے بہت خوف زدہ تھے، اس سے ڈرتے تھے، جب بھی حاکم کا حکم آتا اسی طرح وہ جلدی سے اس کی بیٹھک پر پہنچ جاتے۔ ماں بار بار اس سے پوچھ رہی تھی لیکن وہ نہیں بتا رہے تھے، اور روتے ہوئے ماں سے یہی کہہ رہے تھے کہ مجھے لگتا ہے ہمیں یہ گاؤں چھوڑ دینا چاہیے، یہاں رہنا اب آسان نہیں۔ ماں نے ابا سے کہا کہ ایسے کیسے ممکن ہے، ہم اپنی زمین اپنا گھر چھوڑ کر کہاں جائیں گے۔ ماں کی بات بھی اپنی جگہ ٹھیک تھی، لیکن ابا بھی تو اب مجبور تھے، گاؤں والے تو ابا کو انسان تک نہیں سمجھتے تھے، سارے حرام خور مفت خور لوگ تھے، ابا کو ایک کام کرنے والی حجامت کرنے والی مشین سمجھتے تھے۔ سارا سال جو ان کی حجامت بنائے اور بدلے میں گالیاں اور ذلت ملے، اگر وہ لوگ ابا کے ساتھ عزت سے پیش آتے تب بھی ابا چپ چاپ سب کچھ سہ لیتے، برداشت کر لیتے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ لوگ ابا سے کام لیتے تھے اور ساتھ ساتھ اسے ذلیل بھی کرتے تھے۔ یہ کون سا شریف آدمی ایسی ذلت برداشت کرے گا؟ اسے ایک کمی مانتے تھے، مجھے بھی ایک کمی کا بیٹا۔ میں کچھ بڑا ہوا تو میں نے اپنے والد سے کہا کہ ابا
اب آپ لوگوں سے پیسے لے کر ہی ان کی حجامت بنائیں گے؟ میں آپ کو کہہ رہا ہوں ہمیں گندم کی کوئی ضرورت نہیں، گندم ہم خود خرید لیں گے۔ بس ابا گھر کے سامنے ایک چھوٹی سی دکان بنا لیں پلیز، اس دکان کے دروازے پر یہ ریٹ لکھ لیں، ریٹ بھی مناسب ہونا چاہیے، لیکن اب ایسے مفت میں آپ کسی کا کام نہیں کریں گے۔ ابا نے میرے مشورے پر عمل کیا اور میری ماں بھی یہی چاہتی تھی۔ ابا نے کہا ٹھیک ہے، میں ایسا ہی کرتا ہوں۔ گھر کے سامنے ہمارا ایک پرانا سا گودام تھا، وہ اب صاف کیا گیا اور اس کے اندر ابا نے ایک بڑا سا شیشہ لگایا، ایک پرانی سی کرسی کو مرمت کروایا اور پھر اپنی چھوٹی سی ایک دکان کی بنیاد رکھی۔ ابا اب کسی کے گھر کے دروازے پر نہیں جاتے تھے، نہ ہی اسے وہاں جانے کی ضرورت تھی۔ گاؤں کے اکثر لوگ ابا سے ناراض تھے، وہ یہی کہہ رہے تھے کہ بلو نئی کو کیا ہوا، یہ اب ہمارے یہ گھر نہیں آتا، اس نے گھر کے سامنے ہی دکان کیوں بنا لی، ہم اب بلو نئی کے پاس جائیں گے؟ بلو نئی کی اتنی مجال، اس کی اتنی اوقات کہ وہ ہمیں اپنے گھر بلائے۔ اب ابا کی یہ تو مجبوری تھی کہ وہ وڈیرے کو انکار نہیں کر سکتا تھا۔ جب بھی وڈیرا بلاتا یا اس کا کوئی آدمی آتا تو ابا کو وہاں جانا پڑتا تھا اس ڈیرے پر، کیونکہ حاکم کی اس پورے گاؤں پر حکمرانی تھی۔ اس کے علاوہ بڑے سیاسی لوگوں کے ساتھ بھی اس کے میل جھول اور تعلقات تھے، اور ابا اگر حاکم سے پنگا لیتا اور اس کی بات نہ مانتا تو ابا کا وہ جینا حرام کر دیتا، اس کے گھر کیا دکان کو بھی آگ لگا دیتا اور ہم سب سڑک پر آ جاتے۔ ایسا تو ممکن نہیں تھا، لیکن حاکم وڈیرے کے علاوہ کسی بھی شخص کے پاس اب ابا بالکل نہیں جاتا تھا۔ اب انہیں ہماری دکان پر ہی آنا پڑتا تھا۔ ایک دفعہ وڈیرے کا ایک خاص آدمی جس کا نام اقبال تھا، وہ ابا کی دکان پر آیا، اس نے بال کٹوائے، اس کے بعد حجامت بنوائی، پھر اس کے بعد واپس جانے لگا تو ابا نے کہا کہ 50 روپے دے دیں۔ وہ کہنے لگا تمہیں میں گندم دوں گا اس سال کے آخر میں، کٹائی کے موقع پر ایک بوری اٹھا لینا۔ لیکن ابا نے کہا نہیں صاحب، اب میں کسی سے گندم وغیرہ نہیں لوں گا۔ اقبال ابا سے بار بار یہی کہنے لگا کہ کیا تو اتنا بڑا آدمی بن گیا اور الٹا ہم پر اب حکم چلانے کی کوشش کر رہے ہو؟ تکرار جب حد سے بڑھی تو اقبال کو غصہ آیا اور اس نے ابا کا ہی وہ استرا اٹھایا اور میرے باپ کے گلے پر وہ استرا مارا۔ یہ تیز دھار تھا، اس طرح ابا کے گلے پر لگا اور رگ کٹ گئی۔ وہ شخص وہاں سے بھاگ گیا، لیکن ایک راہگیر جس نے ابا کو خون میں لت پت دیکھا تو گھبرایا۔ اس نے مجھے گھر سے آواز دی۔ میں اس وقت گھر کی پچھلی سائڈ پر دھوپ میں پڑھنے میں مصروف تھا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ کیا ہوا۔ اس نے کہا جلدی سے ہو، ریحان بھاگ کر آؤ، تمہارے باپ کی طبیعت بہت خراب ہے۔ میں جب دکان میں داخل ہوا تو ابا خون میں لت پت تھے، حالت بہت زیادہ خراب تھی، ابا کی تھوڑی بہت سانسیں ابھی باقی تھی۔ میں نے اپنی طرف سے کوشش کی، ایمبولینس کو کال کی، ابا کو ہسپتال لے گئے، لیکن ڈاکٹر نے یہی کہا کہ تقریباً 30 منٹ ہو چکے ہیں، آپ کا والد وفات پا چکا ہے۔ خون حد سے زیادہ بہہ چکا تھا۔ اس دن میرا سب کچھ ختم ہو چکا تھا، جو جذبات پڑھائی کے حوالے سے تھے، جو میری جستجو تھی، میں پڑھنا چاہتا تھا، ابا کا خواب پورا کرنا چاہتا تھا، اور اس دن مجھے لگا کہ دنیا میرے لیے ختم ہو چکی ہے۔ میرا یہی دل میں آیا کہ ابا کے ساتھ مجھے بھی دفنا دیا جائے۔ ماں کو جب پتہ چلا، ماں جھولی پھیلا کر حاکم کے پاس گئی۔ حاکم داد سے کہا کہ میرا سہاگ اجڑ گیا، مجھ سے چھین لیا گیا، میرے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوا، یہ آپ کا ہی آدمی ہے میرے شوہر کو جس نے قتل کیا اور بھاگ گیا۔ حاکم نے میری ماں سے کہا کہ آپ کے ساتھ پورا انصاف ہوگا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تیرے شوہر کے مجرم کو سزا ملے گی، میں اس قاتل کو نہیں چھوڑوں گا، اور یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ اقبال کہیں روح پوش ہو چکا تھا، وہ چھپ گیا تھا، مگر وڈیرے نے اپنے پاس اسے بلایا اور کہا کہ اقبال میری بات غور سے سنو، تم سے بڑی غلطی ہوئی ہے، لیکن اب میں تمہیں پھانسی کے پھندے پر تو نہیں دیکھ سکتا، تو میرا خاص آدمی ہے اور میرے کام آتا ہے۔ کچھ عرصہ تو جیل میں تمہیں رہنا پڑے گا، اور بعد میں حالات بہتر ہو جائیں گے تو میں تمہیں جیل سے رہا کرواؤں گا، لیکن خبردار کافی عرصہ تک تمہیں گاؤں نہیں آنا پڑے گا۔
اقبال نے حاکم کی بات پر عمل کیا اور یوں اسے جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا گیا۔ وڈیرے نے میری ماں سے کہا کہ میں نے کہا تھا کہ میں نے تمہارے شوہر کے قاتل کو پکڑوایا، میں نے جو تم سے وعدہ کیا تھا میں نے اپنا وہ وعدہ پورا کیا۔ اقبال سلاخوں کے پیچھے جا چکا تھا، تیرے شوہر کے ساتھ پورا انصاف ہوا ہے۔ لیکن یہ کہاں کا انصاف تھا؟ میرا باپ جو مجھے پڑھانا چاہتا تھا اب وہ واپس تو نہیں آ سکتا تھا، جس نے اپنی آنکھوں میں خواب سجائے تھے اب تو وہ دنیا سے جا چکا تھا۔ مجھ پر اب میری ماں اور بہن کی ذمہ داری تھی۔ میں آگے نہیں پڑھنا چاہتا تھا لیکن میری ماں نے ہی مجھے مجبور کیا کہ بیٹا ایسا مت کر، اپنے باپ کے اس خواب کو پورا کر، تمہیں آگے پڑھنا پڑے گا۔ کوئی نہ کوئی تبدیلی چاہیے اس خاندان میں، اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب تو ایک تعلیم یافتہ انسان بنے گا۔ میں کسی صورت یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ تو بھی اپنی باپ کی طرح ذلیل ہو اور گاؤں والوں کا کمی بن جائے، ان کی خدمت کرے، ان کی حجامت بنائے اور بدلے میں بس ذلت ملے۔ اب میں اتنا بھی بچہ نہیں تھا، میں سب سمجھتا تھا۔ ماں کی بات حقیقت پر مبنی تھی۔ گاؤں والوں کا رویہ ہمارے ساتھ کیا تھا ہم سب جانتے تھے۔ اس گاؤں میں تقریباً تمام لوگ زمیندار تھے، ہر کسی کی کم از کم 5 سے 6 ایکڑ زمین تو تھی، اور اس سے بھی زیادہ بھی وہ زمین کے مالک تھے جو کاشت کرتے تھے۔ اس گاؤں میں واحد ہمارا گھر تھا جن کی کوئی زمین نہیں تھی، اور ان کو کمی کہا جاتا تھا۔ ہمارے گھر والوں کو، تمام گاؤں والوں کے نزدیک ہم ایک قسم کے شودر تھے جن سے ہاتھ ملانا بھی گناہ سمجھتے تھے لوگ۔ اوے بلو ادھر آ، اوے بلو تو کہاں مر گیا تھا، کل کیوں نہیں آیا؟ بس ایسی باتیں میں نے سنی۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا یہی دیکھا کہ ابا پر لوگ حکم چلاتے تھے، اور جب ابا نے تھوڑی سی بھی خودداری دکھائی تو اسے جان سے مار دیا گیا۔ لیکن اب وہ مجھے بھی بلو نئی کا بیٹا کہہ کر پکارتے، اس چیز کا انتظار کر رہے تھے کہ میں کب بڑا ہو جاؤں گا اور اپنے والد کا یہ پیشہ سنبھالوں گا، کب میں دکان پر آ کر لوگوں کی مفت میں حجامت بناؤں گا۔ لیکن مجھے میری والدہ کی طرف سے ہی ہدایت تھی اور یہ اعتماد ملا تھا کہ اب میں یہ کام نہیں کروں گا۔ اب میرا مقصد اپنے باپ کے خوابوں کو پورا کرنا تھا۔ یہ سفر آسان نہیں تھا، کٹھن راستہ تھا، اور ماں کے مشورے پر ہی میں نے عمل کرتے ہوئے وہاں شہر میں ہی ایک رہائش رکھی۔ گاؤں سے میرا دور ہونا ضروری تھا، اور میری ماں نے ہی مجھ سے کہا تھا کہ بیٹا یہ گاؤں والے تمہیں کبھی نہیں چھوڑیں گے، یہاں سے تمہیں جانا ہوگا، ہماری فکر مت کرو، یہ تمہارے ارادوں کے قتل کر دیں گے، یہ تمہیں ڈسکریج کریں گے، یہ حجام کے بیٹے میں کتاب اس کے ہاتھ میں ہو یہ کبھی نہیں برداشت کریں گے، لہٰذا ادھر شہر میں ہی اپنا چھوٹا سا ٹھکانہ بنا لے۔ ماں کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے ایک ہوٹل میں رہنے لگا۔ یہ ایک چائے کا ہوٹل تھا۔ اس نے مجھے اس شرط پر اپنے ہوٹل کے ایک چھوٹے سے کمرے میں رہائش دی کہ میں دن میں 2 مرتبہ ان کے برتن دھوؤں گا۔ صبح اور شام کو بس 24 گھنٹے میں 2 بار مجھے برتن دھونے پڑیں گے تو تم رہ سکتے ہو، اور تمہیں یہ رہائش ملے گی اور 2 وقت کا کھانا بھی ملے گا۔ میرے لیے یہ بہت بڑی بات تھی اور کافی بڑی سہولت تھی، کیونکہ اس مہنگائی کے دور میں مجھے وہاں رہائش مل رہی تھی، جبکہ بدلے میں مجھے کوئی مشکل کام نہیں کرنا پڑ رہا تھا۔ 24 گھنٹوں میں بس صرف 2 گھنٹے میں برتن دھوتا تھا، اور باقی 22 گھنٹوں میں 6 گھنٹے نیند پوری کرتا، اور باقی کے 16 گھنٹے جو بچتے تھے میں ان 16 گھنٹوں میں پڑھتا تھا۔ لیکن ہفتے میں 1-2 بار جب میں گھر جاتا تو گاؤں والے یہی کہتے کہ اوے بلو نئی کے بیٹے، تو کہاں غائب ہے؟ کب یہ دکان سنبھالے گا؟ یہ کب تو کام کرے گا؟ تجھے یہ پڑھ کر کیا حاصل ہوگا؟ نہ تیرا باپ کبھی پڑھا، نہ ہی دادا، تجھے کہاں یہ جوش چڑھا؟ کیوں یہ تیرا اندر جنون ہے تعلیم کا؟ لوگوں کی یہ باتیں سن کر میرا خون کھولتا تھا۔ مجھے غصہ ضرور آتا تھا، لیکن ماں کی طرف سے مجھے ہدایت تھی کہ بیٹا صبر کرنا ہے، کسی سے بحث نہیں کرنی، اور جیسا کہتے ہیں انہیں کہنے دے، صرف اپنے ٹارگٹ پر نظر ہونی چاہیے، اور لوگوں سے بحث کر کے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ جب بھی کسی کی بات پر مجھے غصہ آتا تو فوراً ماں کی وہ بات مجھے یاد آ جاتی، اور میں کسی کو کوئی جواب نہیں دیتا تھا۔ لیکن سب سے زیادہ پریشانی مجھے اس وقت ہوئی جب حاکم داد نے مجھے اپنے ڈیرے پر بلایا۔ میں اس کے سامنے حاضر ہوا۔ وہ مجھ سے کہنے لگا، ریحان تو کیسا ہے؟ میں نے کہا، سائیں بس آپ کی دعائیں ہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔
حاکم داد مجھ سے کہنے لگا، دعائیں حاصل کرو یار، گاؤں والوں کی خدمت کر کے۔ اپنے باپ دادا کا کام، ان سے نفرت انسان کو نہیں کرنی چاہیے۔ یہ تمہارا جدی پشتی کام ہے۔ وہ گاؤں والوں کی خدمت کرتے تھے اور تو یہاں گاؤں چھوڑ کر وہاں شہر میں بیٹھ گیا، یہ تو غلط بات ہے۔ تجھے کیا حاصل ہوگا وہاں؟ کیا تو کوئی بڑا افسر بن سکتا ہے؟ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر بتا، بغیر سفارش کے، بغیر بڑا پیسہ خرچ کرنے پر تو ایسے ہی افسر بن جائے گا۔ لہٰذا ابھی سے اپنے والد کی دکان سنبھال لے۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں اب کوئی تمہارے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا۔ تیرے باپ کے قاتل کو میں نے معاف نہیں کیا تھا اور اسے میں نے جیل بھجوا دیا۔ میں نے کہا سائیں ٹھیک ہے، میں یہی کام کروں گا، بس میرے امتحان قریب ہیں، میں وہاں سے فارغ ہو جاؤں تو پھر دیکھتا ہوں۔ پھر میں وہاں سے واپس آیا، ماں سے کہنے لگا کہ ماں، اب میں ویکنڈ پہ بھی گھر نہیں آ سکتا۔ اب میں 1-2 مہینے بعد یہاں چکر لگاؤں گا، وہ بھی سب سے چوری چھپے۔ رات کو مجھے آنا پڑے گا اور صبح صبح واپس جانا پڑے گا۔ وڈیرا یہ مجھے برداشت نہیں کر سکتا، یہ یہی چاہتا ہے کہ میں یہیں اپنے ابا کا کام کروں، اور میں ابھی پڑھنا چاہتا ہوں۔ میری چھوٹی بہن سحر، اسے بھی پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ میٹرک کے بعد وہ آگے تعلیم حاصل نہ کر سکی، لیکن وہ گاؤں کے بچوں کو تعلیم دے رہی تھی، بچوں کو ٹیوشن پڑھا رہی تھی، اور اپنے اس کام سے وہ کافی خوش تھی۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ ہوٹل کے میں برتن ہی دھو رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ اقبال، میرے باپ کا قاتل، اس ہوٹل پر آیا۔ 1 کپ چائے کا اس نے آرڈر دیا، اس کے ساتھ 2 اور لوگ بھی تھے جن کو میں نہیں پہچانتا تھا۔ یہ دیکھ کر میرا خون کھولنے لگا، مجھے بہت غصہ آیا۔ مجھ سے اور میری ماں سے یہ جھوٹ بولا گیا تھا، یہی کہا گیا تھا کہ ہم نے تیرے باپ کے قاتل کو سلاخوں کے پیچھے ڈالا ہے، اسے جیل کی سلاخوں کے پیچھے عمر قید ہو چکی ہے۔ لیکن وہ جیل میں نہیں تھا، وہ تو آزاد تھا، وہ تو یہاں شہر میں گھوم رہا تھا، اپنے دوستوں کے ساتھ یہاں ہوٹل پر کبھی چائے پیتا، کبھی کہیں جاتا، وہ تو آزاد تھا۔ وہاں ایک فیکٹری کی چوکیداری کرتا تھا اور 30,000 ماہانہ تنخواہ لے رہا تھا۔ میں نے سب پتہ کر لیا تھا، یہ بہت بڑا دھوکہ دیا، ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہوا تھا۔ 2 ہفتے بعد ہی اقبال کو جیل سے رہا کر دیا گیا تھا، اور اس کو آزاد کرانے والا یہی حاکم داد تھا، ایک قاتل جس نے میرے باپ کو بے گناہ قتل کیا اور میرے سامنے آزاد گھوم رہا تھا۔ یہ بات میں کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ میں نے اپنی ماں کو فون کیا اور اسے بتایا کہ ماں، میں نے اقبال کو ہوٹل پر دیکھا ہے، وہ جیل میں نہیں ہے۔ میری ماں یہ سن کر بہت سہم گئی، وہ افسوس کر رہی تھی۔ وہ مجھ سے یہی کہنے لگی کہ بیٹا، میری بات غور سے سنو، تمہارا مقصد وہاں تعلیم حاصل کرنا ہے۔ میں مانتی ہوں کہ ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہوا، لیکن تم ایسا ویسا کچھ نہیں کرو گے۔ میں نے اپنی ماں سے کہا کہ ماں، آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ وہ میرے باپ کا قاتل ہے جس نے بے دردی سے ابا کو مارا، میں اسے کیسے زندہ چھوڑ سکتا ہوں؟ وہ ہر دوسرے دن یہاں ہوٹل پر آتا ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ گپ شپ لگاتا ہے، چائے پیتا ہے۔ یہ دیکھ کر میرا خون کھولتا ہے، میں کیسے برداشت کر سکتا ہوں؟ ماں مجھے بار بار منع کر رہی تھی، لیکن میرے کچھ اور ہی ارادے تھے، میں اسے جان سے مارنا چاہتا تھا۔ ایک بار جب وہ یہاں ہوٹل میں آیا تو میرے نشانے پر ہی تھا۔ میں اس وقت برتن دھو رہا تھا اور وہاں ایک تیز دھار چھری وہ میرے سامنے پڑی تھی۔ میرا یہی ارادہ تھا کہ آج میں اسے جان سے مار دوں گا، اور آج وہ مجھ سے بچ کر نہیں جا سکتا کیونکہ یہ اچھا موقع تھا۔ میں نے وہ چھری اٹھائی، اپنا چہرہ چھپایا اور اس کے قریب جانے لگا تو اچانک استاد نے مجھے آواز دی اور ایک کام کے لیے بلایا۔ اس دن وہ مجھ سے بچ گیا۔ بعد میں میری ماں نے ایک بار پھر مجھے فون کیا اور مجھ سے یہی کہا کہ تمہیں تمہاری ماں کی قسم، تو ایسا ویسا کچھ نہیں کرے گا۔ بیٹا، میں نے اپنے تمام معاملات اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیے ہیں، اور تم بھی ایسا ہی کرو، تم بھی صبر کرو اور اللہ پر سارے معاملات چھوڑ دو، وہ ہمارے ساتھ انصاف کرے گا۔ اس دن کے بعد میں نے اپنا ارادہ ترک کیا۔ وہ شخص کئی بار میرے سامنے آیا، میرے سامنے سے گزرا، کبھی شخص وہ بازار سے گزرتا تو کبھی ہوٹل پر بیٹھ کر چائے پیتا، لیکن میں اپنی ماں سے وعدہ کر چکا تھا، ماں سے کیا ہوا وعدہ میں پورا کرنا چاہتا تھا۔ میں اپنے باپ کا بدلہ بالکل نہ لینے پر رضامند ہو گیا۔
اپنی ماں کی وجہ سے۔ اب میں یہاں شہر میں تھا، گاؤں میں ہمارے گھر کے افراد کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ میری بہن سحر ٹیوشن پڑھا کر گھر واپس آ رہی تھی تو حاکم داد کے بیٹے ظفر نے اس کا پیچھا کیا۔ وہ اکثر اوقات میری بہن کو تنگ کرتا تھا، لیکن میری بہن کسی کو کچھ نہیں بتاتی تھی۔ نہ کبھی اس نے ماں کو بتایا، نہ ہی اس بات کا تذکرہ بہن نے میرے سامنے کیا۔ وہ ڈرتی تھی، جب بھی ظفر اس کے سامنے آتا تو وہ دہل جاتی تھی، لیکن اس بار حد پار ہو چکی تھی۔ وہ سحر کے سامنے آیا، پھر اسے روکنے کی کوشش کی۔ پھر جب سحر رکی تو کہنے لگا، میری بات سنو سحر، تو مجھ سے اتنا کیوں ڈرتی ہے؟ میرا دل بہت بڑا ہے، بس تم نے کبھی مجھے پہچانا ہی نہیں۔ سحر وہاں سے جانے لگی تو اس نے میری بہن سحر کا ہاتھ پکڑا۔ سحر کو غصہ آیا اور اس نے ظفر کے چہرے پر زوردار تھپڑ مارا، پھر بھاگنا شروع کیا۔ وہ روتی ہوئی گھر میں داخل ہوئی۔ میری ماں نے سحر سے پوچھا کہ بیٹی کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو، مجھے کچھ بتاؤ۔ وہ اپنے کمرے میں جا کر رونے لگی۔ بعد میں اس نے میری ماں کو بتایا کہ ظفر وہ بدمعاش انسان روز مجھے تنگ کرتا تھا۔ ماں، وہ مجھے بہت تنگ کر رہا تھا، میں نے بہت برداشت کیا، لیکن کل اس نے مجھے چھوا، اس نے میرا ہاتھ پکڑا۔ ماں، میں یہ کیسے برداشت کر سکتی تھی؟ میں نے اسے تھپڑ مارا۔ وڈیرا اپنے بیٹے کو کیوں لگام نہیں ڈالتا، اسے کیوں نہیں سمجھاتا کہ غریبوں کی بھی عزت ہوتی ہے، یہ بھی انسان ہیں؟ میری ماں سے یہ بات برداشت نہ ہوئی اور وہ حاکم داد کے ڈیرے پر جا پہنچی۔ وہاں باقی لوگ بھی موجود تھے۔ ماں نے تمام لوگوں کی موجودگی میں حاکم داد سے کہا کہ سائیں، آپ کا بیٹا ظفر، آپ اس کو سمجھائیں، وہ میری بیٹی کو تنگ کر رہا ہے۔ آج اس نے میری بیٹی سحر کا ہاتھ پکڑا ہے۔ سائیں، ہم غریب ضرور ہیں، لیکن ہماری بھی عزت ہے۔ جب ماں نے یہ الفاظ کہے تو حاکم داد تو خاموش رہا، لیکن باقی لوگ ہنسنے لگے، مذاق اڑانے لگے۔ اچھا، تو اب نئی کی بیوی کی بھی عزت ہے، واہ کیا بات ہے! ایسے ہی وہ ماں کو چھیڑ رہے تھے۔ حاکم داد نے باقی لوگوں کو چپ کروایا اور کہا کہ ٹھیک ہے، جاؤ، اپنے بیٹے کو میں سمجھاؤں گا، تم گھر چلی جاؤ اور وہاں اپنے بیٹے کو میں ضرور سمجھاؤں گا۔ اور ہاں، تم اپنے بیٹے کو سمجھاؤ اور اسے کہو کہ شہر سے واپس آئے اور اپنے باپ کی یہ دکان سنبھالے۔ حاکم داد نے اکیلے میں اپنے بیٹے سے بات کی اور کہا کہ یہ تو کیا کر رہا ہے، ذرا اپنی جوانی پر کنٹرول کر، الیکشن قریب ہیں اور تو میرے تمام منصوبے پر پانی پھیر دے گا۔ یہ لوگ ہمارے جدی پشتی غلام ہیں، لیکن ووٹ بینک بھی یہی ہیں، یہ ہمارے لیے اہم ہیں۔ یہ بات کبھی مت بھولنا کہ ہمارے مخالف بھی ہیں، وہ ہماری کمزوری کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور وہ ہماری اسی کمزوری کا ضرور فائدہ اٹھائیں گے جو تو کر رہا ہے۔ ایسا مت کر، کسی کی بہن بیٹی کو مت چھیڑ، لہٰذا سوچ سمجھ کر قدم اٹھایا کر۔ ظفر اپنے باپ سے کہنے لگا، ابا، میں اس لڑکی کو نہیں چھوڑوں گا، اس نے مجھے تھپڑ مارا ہے۔ یہ سن کر حاکم داد کو غصہ آیا اور کہا، اچھا، نئی کی بیٹی کی اتنی جرت کہ اس نے تجھے تھپڑ مارا؟ وہ کہنے لگا، ہاں بابا، میں نے صرف اس کا ہاتھ پکڑا تھا اور کوئی بات کہنا چاہتا تھا، لیکن اس نے میری بات نہ سنی اور میرے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ میں اس لڑکی کو نہیں چھوڑوں گا۔ حاکم داد نے کہا، بس بیٹا، فی الحال تو صبر کر اور ایک اچھے موقع کا انتظار کر۔ تو میرا بیٹا ہے، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اس تھپڑ کا بدلہ ضرور لیں گا، لیکن اب جذبات میں کوئی ایسا فیصلہ مت کرنا جس سے نقصان ہو جائے۔ حاکم داد نے اپنے بیٹے کو ٹھنڈا کیا اور سحر کے بارے میں سوچنے لگا کہ اس کے ساتھ کیا کیا جائے۔ یونیورسٹی میں یہ میرا آخری سال تھا، میں اپنے رہن سہن، چھوٹے موٹے اخراجات وہ تو برداشت کر سکتا تھا۔ ماں نے جو پیسہ بچایا ہوا تھا، شاید اپنے زیورات اس نے جو فروخت کیے تھے، وہ پیسہ جو میرے لیے ماں نے اکٹھا کیا تھا، وہ تو اب ختم ہو چکا تھا۔ میری 2 سیمسٹر کی فیسیں رہتی تھی جو کہ اب میرے پاس نہیں تھی۔ یہاں شہر میں جو دوست میرے ساتھ پڑھتے تھے، جن کو میں اپنا سب سے قریبی دوست سمجھتا تھا، وہ بھی میری مدد نہیں کر رہے تھے، انہوں نے بھی انکار کیا تھا۔ شاید اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ ظاہری طور پر وہ میرے دوست تھے، لیکن چونکہ میں کلاس کا ٹاپر تھا، میں ایک ذہین لڑکا تھا، تو شاید وہ دل ہی دل میں مجھ سے حسد کرتے تھے اور یہ نہیں چاہتے تھے کہ میں اپنی یہ تعلیم جاری رکھ سکوں۔
لہٰذا ہیلے بہانے کرنے لگے۔ میں نے مجبوراً اپنی ماں سے رابطہ کیا اور اسے بتایا کہ اگر اس مہینے کے آخر تک پیسوں کا بندوبست نہ ہوا تو اگلے سمسٹر میں مجھے ایڈمیشن نہیں ملے گا۔ یہ سن کر ماں اور بھی زیادہ پریشان ہوئی۔ میں اپنی والدہ کو کسی صورت پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، نہ ہی میرا ایسا کوئی ارادہ تھا، لیکن چونکہ وہ اس گھر کی بڑی تھی، میری ماں تھی، میں اتنی بڑی بات اپنی ماں سے کیسے چھپا سکتا تھا؟ اور کل کو اگر ایڈمیشن نہ ہونے کی وجہ سے میں گاؤں واپس آ جاتا تو میری ماں ہی مجھ سے ناراض ہوتی اور مجھ سے یہی کہتی کہ بیٹا تو نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ لہٰذا میں نے اپنی ماں کو سچ سچ بتا دیا۔ ماں نے گاؤں میں اپنے پڑوسی سے کہا کہ تھوڑی مدد کر دیں۔ انہوں نے صاف انکار کیا۔ ماں ایک ایک کر کے وہ سب لوگوں کے گھروں کے دروازے پر گئی، لیکن کہیں سے کوئی جواب نہ ملا۔ کچھ گاؤں والے تو خاموش تھے، لیکن اکثر ماں سے یہی کہہ رہے تھے کہ تمہیں کیا پڑی تھی اپنے بیٹے کو پڑھانے کی؟ کیا ضرورت تھی بھلا؟ ہم تمہیں منع کرتے تھے کہ ایسا مت کرو، کوئی فائدہ نہیں، تمہارے بس کی بات نہیں، بیٹے کے اخراجات پورے نہیں کر پاؤ گی، لیکن تم نے ہماری بات پر کب عمل کیا؟ اب یہاں ہمارے گھر کے دروازے پر آ گئی، کچھ نہیں ملنے والا اور کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ابھی بھی موقع ہے، اپنے بیٹے کو یہاں واپس بلا لو۔ یہاں اس ملک میں کوئی کام بغیر سفارش کے نہیں ہوتا اور یہاں پیسے دے کر ہی نوکری حاصل کی جاتی ہے۔ پہلے تم نے اپنے زیورات فروخت کیے اور بیٹے کو پڑھایا، اب وہ پیسے ختم ہیں، لوگوں سے ادھار مانگ رہی ہو اپنے بیٹے کی فیسوں کے لیے، لیکن کل کو یہ ادھار تم کہاں سے چکاؤ گی؟ تمہارے پاس تو کوئی وسائل نہیں، نہ ہی تم اپنے بیٹے سے کوئی امید رکھ سکتی ہو، وہ بھی اتنا اہل نہیں ہے۔ میری ماں کے پاس اب آخری آپشن تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی گاؤں کے وڈیرے حاکم داد کی حویلی پر جانا۔ ساری رات ماں یہی سوچ رہی تھی کہ کیا مجھے وڈیرے کے در پر جانا چاہیے؟ کیا یہ ٹھیک رہے گا؟ کیونکہ وہی ایک شخص تھا جس کے پاس وافر پیسہ تھا اور وہ مدد بھی کر سکتا تھا۔ باقی نہ کوئی ہمارے رشتہ دار تھے، اور تھے بھی تو وہ بھی ہماری طرح غریب تھے جن کے پاس کوئی پیسہ نہیں تھا۔ ماں صبح اس نے ہمت جمع کی اور حویلی کی طرف روانہ ہوئی۔ وڈیرا اس وقت گھر پر موجود نہیں تھا، لیکن اس کی بیوی رشیدہ، حویلی کی مالکن، وہ بڑے سے پلنگ پر بیٹھی تھی۔ میری ماں جب اس کے سامنے آئی تو رشیدہ نے کہا کہ آؤ آؤ، کیسی ہو رضیہ، بتاؤ خیریت تو ہے، کیسے آنا ہوا؟ ماں نے رشیدہ سے کہا کہ مالکن، میرا بیٹا شہر میں پڑھ رہا ہے، اس کا یونیورسٹی میں آخری سال ہے، اس کی پڑھائی کے لیے مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت تھی، میں جلد ہی وہ پیسے واپس کر دوں گی۔ رشیدہ نے کہا اچھا تو یہ بات ہے، حاکم داد ابھی آ جائے گا، تھوڑی دیر بعد اس سے بات کر لینا، شاید تمہارا کام بن جائے۔ رشیدہ کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا اور یہ بات اچھی طرح سے میری ماں جانتی تھی کہ اس کا اپنا بیٹا ظفر وہ نہ پڑھ سکا۔ وڈیرے کا بیٹا ہی جب نہ پڑھ سکا تو اس کی کیا مجال کہ ایک معمولی نائی کا بیٹا وہ شہر کی اتنی بڑی یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرے؟ وہ وہاں کیسے پڑھے گا؟ میری ماں نیچے فرش پر بیٹھی تھی اور تھوڑی ہی دیر گزری کہ حاکم داد اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتا ہوا، اکڑتا ہوا وہ گھر میں داخل ہوا۔ پھر میری ماں کو اس نے دیکھا تو کہنے لگا آؤ آؤ رضیہ، کیا بات ہے، کوئی اور شکایت لے کر آئی ہو کیا؟ میری ماں نے کہا نہ سائیں، میں کیوں شکایت لے کر آؤں گی، میں تو ایک مجبور ماں ہوں، بس مدد کی طلبگار ہوں۔ وہ کہنے لگا رضیہ کیا بات ہے، کون سی مدد بتاؤ تو؟ ماں نے کہا کہ ہاں بس مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت تھی، میرا بیٹا پڑھ رہا ہے، اس کی فیس کے لیے مجھے پیسے چاہیے، میں آپ کو واپس کر دوں گی جلد ہی۔ وڈیرا کہنے لگا رضیہ وہ بات تو تمہاری ٹھیک ہے، لیکن تمہارے پاس تو کوئی پراپرٹی بھی نہیں کہ تم گروی رکھو، نہ ہی تمہارے پاس زیورات ہیں۔ ماں نے تھوڑی دیر سوچا، پھر وڈیرے سے کہا کہ سائیں میرے پاس گھر تو موجود ہے نا، میں اپنا گھر گروی رکھ کر آپ سے قرض لینا چاہتی ہوں۔ وڈیرے نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا، ایک شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ اس نے میری ماں سے کہا ٹھیک ہے رضیہ، پھر تو ٹھیک ہے، اگر ایسی بات ہے تو تجھے ضرور قرض ملے گا۔ اس نے منشی کو آواز دی۔ تھوڑی دیر بعد منشی بشیر حاضر ہوا تو وڈیرے نے اس سے کہا
کہ جا کر تجوری سے 2 لاکھ روپے لے کر آؤ اور ساتھ ایک کاغذ بھی لیتے آنا جس پر رضیہ کے انگوٹھے لگیں گے، اس سے ہم دستخط کروائیں گے۔ اس نے کاغذ پر کچھ لکھنا شروع کیا، لیکن میری ماں کو یہ نہ بتایا کہ وہ کیا لکھ رہا ہے، نہ ہی میری ماں اتنی پڑھی لکھی تھی کہ وہ دیکھ سکتی کہ اس پر کیا لکھا ہے۔ اس کے بعد ماں کے دستخط لیے گئے انگوٹھے کی صورت میں اور 2 لاکھ ماں کو دیے گئے۔ ماں وہ پیسے لے کر واپس آئی تو کافی خوش تھی۔ ماں نے مجھے فون کر کے بتایا کہ بیٹا پیسوں کا بندوبست ہو گیا ہے۔ میں نے ماں سے پوچھا کہ ماں پیسے کہاں سے لیے، کہاں سے بندوبست ہوا؟ ماں نے مجھے بتایا کہ حاکم داد سے میں نے قرض لیا۔ یہ سن کر میں حیران ہوا۔ میں نے ماں کو منع کیا کہ ماں آپ نے ایسا کیوں کیا؟ وہ ایک ایسا شخص جس نے میرے باپ کے قاتل کو آزادی دلائی، آپ نے اس سے کیوں پیسے لیے؟ وہ شخص شہر میں آزاد گھوم رہا ہے اور آپ کیسے ایسا کر سکتی ہیں؟ اس کے دروازے پر کیسے چلی گئیں؟ ماں مجھ سے کہنے لگی، مجھے سمجھانے لگی، بیٹا یہ میری بھی مجبوری تھی۔ اگر میں اس کے دروازے پر نہ جاتی تو تیری تعلیم ادھوری رہ جاتی اور میں یہ کیسے برداشت کر سکتی تھی؟ جیسے ہی ماں اس کی حویلی سے روانہ ہوئی تو رشیدہ بیگم نے اپنے شوہر حاکم داد سے کہا کہ یہ آپ نے کیا کر دیا؟ اگر ان غریبوں اور کمیوں کی اولاد پڑھ لکھ گئی تو آپ کے سامنے کون جھکے گا؟ یہ آپ نے کیا غضب کیا؟ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم بھولی ہو، نہیں سمجھتی، میں نے اس کی ایسے ہی مدد نہیں کی، کچھ میرے بھی دل میں ایسا منصوبہ چل رہا تھا۔ میں یہ حقیقت اچھی طرح جانتا ہوں کہ یہ کسی صورت پیسے واپس نہیں کر سکے گی، وہ بھی 2 مہینے میں۔ جن کاغذات پر اس عورت نے دستخط کیے ہیں اس میں یہی شرط لکھی ہے کہ 2 مہینے کے اندر یہ پیسے واپس کرے گی، اور اگر وہ ایسا نہ کر سکی تو اس کے گھر پر ہمارا قبضہ ہو جائے گا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ اس گھر پر ہمارا قبضہ ہو جائے۔ بڑا شوق ہے نا اسے اپنے بیٹے کو پڑھانے کا۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ یہ کیسے اپنے بیٹے کو پڑھائے گی، آخر کون کون سی قربانی یہ دے سکتی ہے، یہ میں ضرور دیکھوں گا۔ 2 مہینے بعد میں اسے اور اس کی بیٹی کو گھر سے نکالوں گا اور اس گھر کو اپنے جانوروں کا باڑہ بنا دوں گا۔ یہ اچھی لوکیشن پر گھر ہے، کافی اونچائی پر ہے اور کافی عرصہ سے میری اس گھر پر نظر تھی، کیونکہ یہ کافی بڑی اونچائی پر ہے۔ سیلاب کا پانی بھی اس گھر کو متاثر نہیں کرتا، جبکہ تم نے دیکھا ہوگا کہ ہمارا آدھا گاؤں تو سیلاب کے پانی میں ڈوب جاتا ہے۔ صرف ہماری حویلی کے علاوہ صرف اسی نئی کا یہ گھر تھا جو ہمیشہ پانی سے محفوظ رہا۔ یہ اچھی لوکیشن ہے۔ رشیدہ نے جب اپنے شوہر کے یہ الفاظ سنے تو کہنے لگی، کیا بات ہے جناب، اس اینگل سے تو میں نے نہیں سوچا تھا، آپ بہت دور کے سوچ رہے ہیں۔ پھر وہ بیوی سے کہنے لگا، یہ کبھی مت بھولنا کہ میں بھی تعلیم کے خلاف ہوں۔ میں بھی یہ نہیں چاہوں گا کہ اس گاؤں کے بچے پڑھ لکھ جائیں، تبھی تو اس گاؤں کے ایک پرائمری سکول ہے اور کب سے یہ خستہ حال سکول، اس کو اپ گریڈ میں نے جان بوجھ کر نہیں کروایا۔ ماں نے مجھے پیسے بھیجے۔ اب میں آخری سمسٹر میں تھا۔ حاکم داد ایک ایک دن گن رہا تھا کہ 2 مہینے بعد وہ کیسے ہمارے گھر پر قبضہ کرے گا۔ وہ اس بار بھی الیکشن جیت چکا تھا اور اب اسے کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وڈیرے نے گاؤں والوں سے جو بھی وعدے کیے تھے سب ادھورے ہوئے، وہ کسی صورت اس نے پورے نہ کیے۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ گاؤں کے سکول کو وہ اپ گریڈ کرے گا، یہ سکول پرائمری کی بجائے میٹرک تک یہاں تعلیم مفت ہوگی، لیکن افسوس کہ ایسا کچھ نہ ہو سکا۔ اس کے علاوہ جانوروں کے لیے ہسپتال، یہ بھی اس کا ایک وعدہ تھا۔ گاؤں میں سڑکیں پکی ہوں گی، یہ کام بھی نہ ہو سکا، اور یہ پہلی بار نہیں تھا۔ کئی ایسا ہی جھوٹے وعدے وہ کر چکا تھا اور کوئی وعدہ پورا نہ کیا۔ میری تعلیم مکمل ہوئی، میں نے اعلیٰ نمبروں سے ماسٹرز کی تعلیم مکمل کی، تو لوگ میری ماں سے اکثر یہ سوال کرتی تھی کہ اب تو تیرے بیٹے کی تعلیم مکمل ہو چکی ہے، کیا یہ کوئی بڑا آدمی بنے گا یا سب ڈرامہ ہے؟ کیا کوئی افسر بن جائے گا؟ وہ میری ماں کو تنگ کرتے تھے، بار بار یہی سوال پوچھتے۔ وہ کسی کو کوئی جواب نہیں دیتی تھی۔ مجھے میرے ٹیچر کی طرف سے کہا گیا تھا اور اس بات کی نصیحت کی گئی تھی کہ بیٹا تم CSS کی تیاری کرو،
تم میں یہ اہلیت ہے، تمہاری انگلش کافی بہتر ہے اور IQ لیول وہ بھی کمال ہے۔ انہوں نے ہی مجھے گائیڈ کیا اور ایک اکیڈمی بتائی جہاں میں نے CSS کی تیاری کے لیے ایڈمیشن لیا۔ اسی کی رہنمائی سے میں نے CSS کی تیاری شروع کی۔ یہ سفر شروع میں بہت کٹھن تھا، لیکن جلد ہی میں سمجھ چکا تھا کہ مجھے خود کو کیسے تیار کرنا ہے، اس بڑے امتحان کے لیے مجھے کیا کرنا ہے۔ ادھر گاؤں میں جیسے ہی 2 مہینے پورے ہوئے تو حاکم داد اپنے آدمیوں کے ساتھ ہمارے گھر کے دروازے پر آیا۔ انہوں نے دروازے پر دستک دی۔ ماں جیسے ہی دروازے سے باہر آئی تو منشی نے ماں سے کہا کہ پیسے نکال، جلدی کر، 2 مہینے پورے ہو چکے ہیں۔ ماں یہ سن کر حیران ہوئی۔ وہ منشی سے کہنے لگی کہ وڈیرے نے تو مجھے 6 مہینے کی مہلت دی تھی۔ وڈیرے نے جب یہ سنا تو کہنے لگا، کون سے 6 مہینے؟ اس نے جیب سے وہ کاغذ نکالا اور کہا، دیکھو، تم نے خود اس ایگریمنٹ پر انگوٹھے لگائے تھے اور وعدہ کیا تھا کہ 2 مہینے میں تو پیسے واپس کرے گی۔ ماں یہ دیکھ کر پریشان ہوئی۔ اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کے آدمی زبردستی ہمارے گھر میں گھسنے لگے، گھر کا سامان باہر پھینک دیا اور پھر گھر کو آگ لگا دی۔ میری ماں وہ پریشان تھی۔ ماں نے مزاحمت کرنا چاہی تو انہیں غصہ آیا اور حاکم داد کے آدمی اسی کے حکم پر انہوں نے میری ماں کو پکڑا، پہلے تو اسے مارا اور پھر اس کے سر کے بال کاٹنا شروع کیے۔ یہ بہت اذیت ناک لمحہ تھا اور اس دن اگر میں گھر پر موجود ہوتا تو بڑا حادثہ ہو جاتا۔ میں کسی صورت یہ بات برداشت نہ کر سکتا۔ یا تو میں خود مر جاتا یا پھر حاکم داد اور اس کے بیٹے کی جان لے لیتا۔ میں اپنی ماں کو اس ذلت میں کیسے دیکھ سکتا تھا؟ حاکم داد کے بیٹے نے جیب سے موبائل نکالا اور میری ماں کی ویڈیو بنانے لگا۔ پھر ظفر نے راجو پہلوان کو بھیجا کہ جا کر پتہ کرو کہ وہ سحر کی بچی کہاں ہے، اس سے بھی میرا پرانا حساب ہے۔ میری بہن اس وقت ٹیوشن پڑھا کر گھر واپس آ رہی تھی، جو کہ راستے میں راجو پہلوان نے اسے اغوا کیا اور ایک گاڑی میں لایا۔ نامعلوم جگہ پر وہ میری بہن کو لے کر گیا۔ ظفر نے فاتحانہ انداز میں اپنے باپ سے کہا کہ ابا، آج میرا بدلہ پورا ہوا۔ حاکم داد نے بیٹے سے پوچھا کہ سحر کا کیا کیا؟ ظفر نے مسکراتے ہوئے اپنے باپ کو بتایا کہ اسے راجو لے گیا ہے جنگل کے اس پار۔ حاکم داد نے بیٹے سے کہا کہ میری بات غور سے سنو، راجو سے کہنا کہ اس لڑکی سے دور رہے۔ ظفر نے کہا، ہاں، وہ لڑکی میرا شکار ہے، راجو اسے نہیں چھوئے گا، آپ پریشان مت ہوں، راجو اس کے ساتھ کچھ نہیں کرنے والا، آپ بے فکر رہیں۔ اس نے وہ ویڈیو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کی جس میں اس نائی کی بیوی کی خوب تذلیل کی گئی تھی۔ ابھی تک میں ان حالات سے ناواقف تھا اور CSS کے ریٹن ایگزام کلیئر کر چکا تھا، مگر انٹرویو ابھی باقی تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میری ماں کے ساتھ کیا غضب ہوا اور میرے گھر کو کیسے جلایا گیا۔ میری ماں کو ہمارے گھر کے پڑوسیوں نے پناہ دی اور پھر ہمارا ایک پڑوسی ہدایت اللہ، وہ مجھے کال کر کے بتانے ہی والا تھا کہ ماں نے اسے منع کیا اور ہدایت اللہ سے کہا کہ خدارا میرے بیٹے کو کچھ نہ بتانا، اس کا انٹرویو قریب ہے، اگر اسے بتایا تو وہ یہ چانس مس کر جائے گا اور وہ کلیئر نہیں کر پائے گا، ایسا نہ کرنا۔ ماں یہی چاہتی تھی، اس نے منع کیا۔ ادھر راجو پہلوان میری بہن کو لے کر ایک ویران گھر میں آیا۔ ظفر نے اسے فون کیا اور یہی کہا کہ لڑکی کا خیال رکھنا، میں ابھی آتا ہوں بس۔ سحر نے راجو پہلوان سے کہا کہ تیری بھی کیا بہن ہے؟ کل کو اگر کوئی تیری بہن کو یوں اٹھا کر لے جائے اور جنگل میں لے آئے تو تجھ پر کیا گزرے گی؟ اور تو اس علاقے کا سب سے بڑا پہلوان ہے، کئی کشتیاں جیت چکا ہے، ابھی تک ناقابل شکست ہے، لیکن افسوس کہ تو اپنے نفس کے ہاتھوں کیوں ہار گیا۔ حقیقی پہلوان تو وہی ہے جو حق کا ساتھ دے، کبھی باطل کا ساتھ نہ دے۔ یہ سحر کی باتیں راجو پہلوان کے دل پر لگیں اور وہ کہنے لگا، مجھے معاف کر دینا بیٹی، میری کوئی بہن تو نہیں ہے، ہاں البتہ میری ایک بیٹی ہے اور وہ بھی تمہارے عمر کی۔ میں تمہارے اس بات نے میرے ضمیر کو جگا دیا۔ یہاں سے ہمیں فوراً جانا ہوگا کیونکہ وڈیرے کا بیٹا ابھی آ رہا ہے، وہ آ گیا تو گڑبڑ ہو جائے گی۔
راجو پہلوان میری بہن کو وہاں سے لے آیا، ایک دوسری بستی میں چلا گیا۔ وہ اپنے سب سے بڑے مخالف شکیل پہلوان کے دروازے پر گیا اور اس سے یہی کہا کہ یہ میری بیٹی ہی سمجھو، اسے اپنے گھر میں پناہ دو۔ شکیل پہلوان نے راجو سے کہا، ٹھیک ہے میں پناہ دوں گا، لیکن بدلے میں تمہیں بھی میری بات ماننی پڑے گی۔ ایک ہی شرط پر اس لڑکی کو میرے گھر میں پناہ مل سکتی ہے، تو اگلی کشتی مجھ سے ہار جائے۔ راجو نے کہا، ٹھیک ہے میں ہر شرط ماننے کے لیے تیار ہوں، اور میں تم سے اگلے ہفتے جو میلہ ہوگا اس میں ہار جاؤں گا، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ راجو نے کہا، ٹھیک ہے مجھے منظور ہے۔ شکیل پہلوان خوش ہوا، اس نے سحر کو اپنے گھر میں جگہ دی اور اپنی بیوی سے کہا کہ اس لڑکی کا خاص خیال رکھنا۔ راجو واپس وہاں چلا گیا۔ ظفر آیا تو راجو سے کہنے لگا، لڑکی کہاں ہے، وہ سحر کہاں ہے؟ راجو نے ظفر سے کہا کہ سردار، میں وہاں لکڑیاں جمع کرنے کے لیے گیا تو لڑکی بھاگ گئی، میں نہیں جانتا کہ یہ کہاں چلی گئی۔ یہ سن کر وہ غضبناک ہوا، اسے بہت غصہ آیا۔ وہ راجو سمیت اپنے آدمیوں پر چلانے لگا کہ ایک معمولی سی لڑکی تم سے نہیں سنبھالی گئی۔ اگلے ہفتے میلے کا انعقاد ہوا۔ راجو پہلوان اور شکیل کا یہ 50واں مقابلہ تھا۔ اس سے پہلے وہ 49 بار ایک دوسرے سے مد مقابل ہوئے تھے۔ ابھی تک راجو پہلوان ناقابل شکست تھا، اس کا یہ منفرد ریکارڈ تھا، اور آج 50ویں بار وہ یہ مقابلہ جیتنے والا تھا، لیکن جان بوجھ کر وہ شکیل پہلوان سے ہار گیا۔ لوگ حیران تھے کہ یہ آسانی سے کیسے ہار سکتا ہے، اس نے ایک لڑکی کی عزت بچانے کے لیے شکست کھائی تھی۔ مجھے انٹرویو میں بھی کامیابی ہوئی اور میں اپنے ہی شہر میں SSP بھرتی ہو گیا۔ یہ بہت بڑی کامیابی تھی۔ میں یہی چاہتا تھا کہ چارج سنبھالنے کے بعد ہی میں اپنے گھر واپس چلا جاؤں گا، اپنی ماں کو سرپرائز دوں گا۔ میں اپنے پروٹوکول کے ساتھ سرکاری گاڑی میں اور وردی میں یہاں گاؤں پہنچا تو گھر جلا ہوا تھا۔ ماں ہمسایوں کے گھر میں بیٹھی تھی اور اس کے سر پر بال بھی نہیں تھے۔ مجھے ساری حقیقت سے آگاہ کیا گیا۔ میری بہن بھی غائب تھی اور میں جانتا تھا کہ یہ سب وڈیرے حاکم کے کام ہیں۔ میں نے ظفر کو فوراً گرفتار کیا اور وڈیرے سے یہی کہا کہ جب تک میری بہن بازیاب نہیں ہوتی ظفر آزاد نہیں ہوگا، اور میں ظفر کو جان سے مار دوں گا۔ ظفر یہی کہہ رہا تھا کہ تیری بہن میرے قبضے میں نہیں ہے، وہ کہیں بھاگ گئی تھی، لیکن میرے آدمیوں نے اسے بہت مارا، حتیٰ کہ اتنا مارا کہ وہ بے ہوش ہو گیا۔ پھر راجو پہلوان میرے سامنے آیا۔ اس نے کہا کہ بیٹا ریحان، مجھے معاف کر دینا، تیری بہن محفوظ ہے، وہ شکیل پہلوان کے گھر میں ہے۔ ہم نے تمہارے ساتھ، تمہارے باپ کے ساتھ بہت برا سلوک کیا تھا، اور ہمیں اس بات کی سزا ملی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر حاکم داد جیسا ظالم مسلط کر دیا۔ گاؤں کے باقی لوگ جو کل تک میرے باپ سے، مجھ سے نفرت کرتے تھے، جو ہمیں حقیر سمجھتے تھے، آج وہ اپنی غلطی پر پشیمان تھے، کیونکہ حاکم داد نے کبھی ان کے بھلے کے لیے نہیں سوچا تھا۔ وہ ہمیشہ ان کو اپنا غلام بنانا چاہتا تھا، اور یہی اس کا مقصد تھا۔ سب لوگ شرمسار تھے۔ مجھے سرکاری وردی میں دیکھ کر وہ حیران ہوئے تھے۔ جب میں آفیسر بنا، کل تک جو لوگ کہتے تھے کہ یہ اپنے باپ کی دکان سنبھالے گا، یہ بھی ہماری خدمت کرے گا، یہ ایک کمی ہے، ہماری حجامت کرے گا، آج وہ سب شرمندہ تھے اور مجھ سے معافی مانگ چکے تھے۔ میں اپنی بہن کو شکیل پہلوان کے گھر سے لایا۔ شکیل پہلوان کا میں نے شکریہ ادا کیا۔ وڈیرے پر باقی بھی کئی کیسز تھے، زمینوں پر ناجائز قبضے، اور اس پر 2 آدمیوں کے قتل کا بھی کیس تھا، لہٰذا وہ قانون کی گرفت سے نہ بچ سکا۔ اس کے بیٹے کو بھی گرفتار کیا گیا۔ اس شہر کا DC وہ میرا دوست تھا۔ میں نے اسی کی مدد سے اپنے گاؤں میں بہتری کے لیے کام کیا، ایک ہسپتال بنوایا، اسکول کو بھی اپ گریڈ کیا گیا، گاؤں والوں کی بھلائی کے لیے کافی کام کیے گئے۔ آج گاؤں والے مجھے سائیں کہہ کر پکارتے ہیں، لیکن میں انہیں منع کرتا ہوں کہ مجھے سائیں کہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں یہاں سردار نہیں بننا چاہتا، بلکہ میں تم لوگوں کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ تم مجھے میرے نام سے پکارو۔ گاؤں کے بزرگ مجھے ریحان بیٹا کہتے ہیں، اور باقی نوجوان مجھے ریحان بھائی کہہ کر پکارتے ہیں۔ مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔
میں اپنے باپ کی قبر پر گیا اور آج بہت رویا تھا۔ ابا کی قبر پر میں نے ابا کی مغفرت کے لیے دعا کی اور یہی کہا کہ ابا، آج دیکھیں آپ کا بیٹا کامیاب ہوا ہے۔ خدمت خلق ہی دراصل حقیقی کامیابی ہے، اور جب اپنی پاور، طاقت اور عہدے کا استعمال کرتے ہوئے باقی عام لوگوں اور شہریوں کو حقیر سمجھا جائے تو اصل جہالت یہی ہے، بلکہ یہ جہالت کی انتہا ہے۔